الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ونشهد أن محمدا العربي الهاشمي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اے اللہ اقرار کرتا ہوں میں اس بات کا کہ آپ ہی میرے رب، میرے اور کائنات کی ہر چیز کے ایک اکیلے خالق، بغیر کسی شراکت داری کے تمام کائنات کے ایک اکیلے مالک ہیں آپ. للہ ملک السماوات والارض، آپ ہی کی سلطنت اور بادشاہت میں ہے یہ ساتوں آسمان و زمین، اور ان کے درمیان کی ایک ایک چیز پر آپ کو مکمل اختیار اور قدرت حاصل ہے. ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. میرے مالک، آپ جس کا ارادہ کر لیں وہ ہو کر رہتا ہے. نہ کوئی آپ کی پلاننگ کو کبھی فیل کر سکتا ہے اور نہ ہی اسٹے لا کر اسے روک سکتا ہے. آپ کے لیے ایک کن کہنا کافی ہے، اور اگر آپ نہ چاہیں تو کائنات کی ساری مخلوق مل کر بھی وہ کام نہ کر سکے، چاہے مخلوق کچھ بھی کر لے. اس لیے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی اختیار. ہر ایک کو محدود طاقت اور اختیار بھی آپ ہی کا دیا ہوا. ہر کوئی مجبور اور بے بس ہے. کامل طاقت وہ اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات اقدس ہے. بے شک آپ ہی انتہائی اعلیٰ و عرفہ زبردست عظمتوں والے ہیں. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اپنے روزانہ کے مشاہدے اور آپ کی کتاب کے ذریعے مجھے یہ کامل یقین ہے کہ ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت آپ کو حاصل ہے. نہ آپ پر کسی کا دباؤ چلتا ہے، نہ ہی کوئی آپ پر زبردستی کر کے کوئی کام کروا سکتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بے شک آپ کے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. آپ کے علم سے کائنات کی کوئی چیز چھپی نہیں. ہر مخلوق کی ہر حرکت آپ کے علم میں قید. مخلوق کے ظاہر اور باطن سے آپ واقف. آپ خود، آپ کا علم اور آپ کی ہر چیز لامحدود. ہر چیز کے خزانے آپ کے پاس. کائنات کی ساری دولت کے ایک اکیلے اونر آپ. نہ آپ کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت، نہ ہی کسی صلاحکار کی. آپ اپنے آپ میں کامل اور مکمل. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے میرے اپنے نفس کی شرارتوں سے، اس کے برے نتائج سے، اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھنے سے. مجھے اپنے جذبات پر قابو پانے کی طاقت عنایت کر دیجئے. فخر و بڑائی کے جذبات مجھ میں نہ پنپنے پائے. اکیلے اور مجمع میں میرا عمل ایک جیسا ہو جائے. قول و فعل کے تضاد سے مجھے بچا لیجئے. بے شک زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں ہم، اور ہماری ایک چھوٹی سی غلطی اور طرفداری کے بڑے لمبے اور نہ مٹنے والے اثرات دکھائی دیتے ہیں. وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اور اے میرے رب، میں آپ کی مخلوق کے شر سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بے شک آپ نے ہر مخلوق کو اس کی پیشانی سے جکڑ اور پکڑ رکھا ہے. کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کر نہ سکے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. میرے رب، بے شک آپ ہی ہر ایک کی حفاظت فرمانے والے، ہر چیز کے خود ہی محافظ، اور آپ کی پناہ گاہ ہی بہترین اور محفوظ پناہ گاہ ہے. وَإِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرے رب، آپ کے سیدھے راستے کی مجھے تا زندگی ضرورت. مجھے صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہونے سے بچا لیجئے. مجھے حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھائیے یا دکھائیے. میرے رب، مجھے اس سے بھی بچا لیجئے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی کوششیں اور ساری بھاگ دوڑ اس دنیا کی زندگی اور اس کی چمک دمک میں گم ہو کر رہ گئی، اور ان کو یہ خوش فہمی رہی کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. ان میں سے چند صحابہ
जो मदीना तैयबा के पस मंज़र में दिखाई देते हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम और तस्करे हमें मिलते हैं। लेकिन लाखों ऐसे सहाबा हैं जिन्हें तारीख़ ने याद नहीं रखा, लेकिन ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरे रब को मालूम है कि ये सहाबा दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँचे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 20 सालों के अंदर चीन, रूस और यूरोप तक, पूरे अफ्रीका और हिंदुस्तान के जुनूबी किनारों में केरला तक और मगरिब में सिंध तक कुरान शरीफ के पैगाम पहुँचाए, जिसका सबूत आज इतने बरसों बाद हमारे घरों में और सारी दुनिया के हर शहर और कस्बे देहात में भी कुरान शरीफ अपनी असल शक्ल में मौजूद है। इस तस्करे से जो हमें असबाक मिलते हैं, उन असबाक में से हम में से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं। एक और पहलू जो इस वाक़े में हमें मिलता है कि हम भी थोड़ा बहुत काम करके मंज़र पर दिखाई देते हैं और ख़ुद ही अपने बारे में ये सोच लेते हैं कि पूरे मुल्क में हमारे अलावा कोई नहीं जो सही बात कर सके या समझ सके। लेकिन जितनी तादाद मंज़र पर दिखाई देती है, उससे कई गुना ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो खामोश काम किए जा रहे हैं, जिन्हें न शोहरत की लालच है, न नामो नमूद की, जिनके नाम तक हमें नहीं मालूम, जिनके पास न डिग्रियां हैं, ना ही वो माहिरीन हैं, लेकिन उनके पास अच्छे अखलाक हैं। वो कभी दूसरों को गिरा कर नहीं देखते, उनके पास मीठे बोल होते हैं, उनके पास लोगों को सुकून महसूस होता है, वो जो बोलते हैं वही करते हैं, दिखावा और रियाकारी से वो कोसों दूर रहते हैं। ऐसे ही एक इंसान जो एक डॉक्टर साहब है, उनसे मुलाकात का मौका नसीब हुआ, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने रब की रज़ा की खातिर एक गांव में लोगों की बेलौस खिदमत में गुजार दी। अगर हम सोचें तो हमें लगता कि कैसा बेवकूफ़ है, किसी अच्छे शहर में प्रैक्टिस करता, खूब पैसे बनाता और बाद में अपनी उम्र के आखिरी दौर में लोगों की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजार देता। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि बज़ाहिर मैं अपने इस पेशे की वजह से मालदार न बन सका और खिदमत खल्क पर ऐसी ऐसी बातें की जो हमें शर्मा देने के लिए काफ़ी थी। मेरे एक दोस्त ने उनकी तारीफ़ में कुछ जुमले अदा किए तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मत कहें, मैं तो सिर्फ़ एक पोस्टमैन हूँ। वो कह रहे थे कि खुदा मुझे देता है और मैं उसे दूसरों को पास ऑन कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जब एक पोस्टमैन हमारे लिए कोई ड्राफ्ट लाता है तो क्या हम ये समझते हैं कि पोस्टमैन हमें अता कर रहा है? नहीं, पोस्टमैन तो सिर्फ कुरियर है, सेंडर तो कोई और है, और सेंडर सिर्फ और सिर्फ गॉड अल्लाह ही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास बहुत माल और दौलत भी होता तो भी मैं एक पोस्टमैन होता और दूसरों को बांटना मेरी जिम्मेदारी होती। गॉड ने मेरे हाथों में दिया दूसरों को देने के लिए। कितनी खूबसूरत मिसाल है तस्लीम और सबमिट होने की। हम भी अपने आप को गॉड का पोस्टमैन समझे और जो कुछ नेमतें वो हमें दे रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे ज़रिए गॉड चाहता है कि दूसरों की मदद हो और दुनिया के ज़रूरतमंदों को मिले। अगर हम ना देंगे तो दूसरे ज़राए से भी उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। तस्लीम और सबमिट का ये माना भी होता है कि ज़िंदगी में हमारा एक मकसद होना चाहिए। हर शख्स को गॉड ने एक मकसद के तहत पैदा किया है। अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, हम भी बगैर मकसद के नहीं पैदा किए गए। अल्लाह ने हमें पैदा किया है जैसे कि हम हैं, हमारी मालो दौलत के साथ, हमारी लियाकतों के साथ, हमारे रुतबे के साथ और हमारी मुश्किलात के साथ भी। वो ख़ानदान जिसमें हम परवरिश पा रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, वो भी ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमें इस जगह, इस ख़ानदान में ही एक मकसद के तहत रखा है, इस ज़मीन पर हमें रखा है, वो भी बामकसद है। अभी उसने हमें जन्नत इनायत नहीं कर दी है, हम यहाँ एक मकसद के तहत है। अब हमारी ज़िंदगी बामकसद होनी चाहिए। हालांकि हम कोई भी काम दुनिया में बेमकसद नहीं करते। हम धंधे में देखते हैं कि ये करूँगा तो कितना मुनाफा होगा और नुकसान का कितना चांस है। अभी पिछला महीना ईयर एंडिंग का महीना था, हर एक अपनी डेबिट और क्रेडिट को सही करने के चक्कर में लगा हुआ था। इनकम टैक्स के छापे से अपने आप को बचाने की फिक्र में लगा हुआ था, कोई सही तरीके से और कोई गलत तरीके से। कोई ब्लैक मनी को वाइट में तब्दील करने के इस बारे में सोच रहा था, तो कोई वाइट मनी पर कम से कम टैक्स लगने की फिक्र में लगा हुआ था। आज हमारे सारे रिकॉर्ड्स हम डिजिटली कर रहे हैं, इसलिए कि ये दुनिया इस नहज पर अल्लाह ताला ले जा रहे हैं ताकि इंसान के सामने उसके रब की आयत खुलकर सामने आ जाएं। अभी हम अपने साल भर के रिकॉर्ड्स को
چھوٹے سے پین ڈرائیو میں سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، جہاں چاہے وہاں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی اتنی ترقی پر ہم ایک چھوٹی سی چپ میں اپنا سب کچھ ریکارڈز کر لیتے ہیں، تو کیا ہمارا مالک جس نے ہمیں علم کے زیور سے نوازا، جو خود علم کا منبع اور سورس ہے، اس کے انتظام پر انسان کیسے شک کرتا ہے جب اس نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اور اس کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے سارے ریکارڈز اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کی ساری انٹریز کو اس کے سامنے آن دا ریکارڈ لے آئیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ مارچ کا مہینہ صرف بزنس کلاس والوں کے لیے ہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سارے بزنس مین گھپلے کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مارچ کے مہینے میں سیف گارڈ کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ نوکری کرنے والے بھی سوچے کہ کیا واقعی ہم اپنی نوکری میں ایماندار ہیں؟ نوکری کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے، ان آداب کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا قرآن شریف اور حدیث شریف میں۔ اگر ہم قرآن شریف میں دیکھیں تو ہمیں جواب ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو جوان لڑکیاں پانی بھرنے کے انتظار میں کنویں کے پاس کھڑی ہیں، تو غیرت موسیٰ نے گوارا نہ کیا کہ وہ یوں ہی کھڑی رہیں، تو فوراً انہوں نے ان دونوں کے لیے پانی بھر دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کے اس فعل سے یہ سنت ملی کہ نیکی اور حسن سلوک کرنے کے لیے کسی کا دھرم، ذات اور مسلک نہ دیکھیں، بلکہ کمزور کے حق کے لیے آگے آئیں۔ نیکی کمانے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں اور کوئی لڑکی یا بوڑھی خاتون یا بوڑھا شخص کھڑا ہو تو ہم اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے جگہ دے کر بھی نیکی کما سکتے ہیں۔ بہرحال ہم حضرت موسیٰ کے واقعے میں دیکھ رہے تھے کہ قرآن شریف ہمیں نوکری کے آداب میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کوالٹی پر نوکری دینے کی پیشکش کی گئی تھی اس کا تذکرہ کیا ہمارے رب نے اپنے آخری کتاب میں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین ملازم وہ ہے جو قوت والا ہو اور ایماندار و امانت دار بھی ہو۔ یہاں ایک ملازم میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنے کام میں ماہر اور ایماندار بھی ہو۔ اب جو کوئی بھی کہیں بھی ملازمت کر رہا ہے وہ چیک کرے کہ کیا یہ دونوں کوالٹیز اس میں ہیں، کیا واقعی وہ اپنے آفس کے تعلق سے ایماندار ہے، کیا وہ آفس میں رہ کر آفس کے کام کے ساتھ ایماندار ہے، کیا وہ کام ختم کرنے پر الیکٹرک سوئچ آف کرتا ہے، کیا وہ آفس میں چیزوں کا اور وقت کا ویسٹ کرتا ہے۔ ان سارے سوالوں کو آدمی خود اپنے آپ سے پوچھے تو اسے خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم میں چاہے بزنس مین ہو یا نوکری پیشہ انسان، کھانا کھاتے وقت ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ اناج کے ایک ایک دانے کا حساب ہم سے لیا جائے گا، لیکن ہاتھ دھوتے وقت، وضو بناتے وقت، نہاتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر پانی کے ایک ایک بوند کا حساب ہم سے لے لیا جائے تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ جس راجیہ مہاراشٹر میں تو ایک گلاس پانی میں سے ایک گھونٹ پی کر باقی کا ویسٹ کر دیتا تھا، اسی مہاراشٹر میں ایک مٹکی پانی لانے کے لیے لوگوں کو کئی کئی میل کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ کہیں میلوں دور جانے کے بعد بھی پانی نہ ملے تو وہاں سے گزرنے والی ٹرین کا انتظار کیا جاتا کہ اگر ٹرین پلیٹ فارم پر رکے تو ٹرین کے باتھ روم سے وہ پانی بھر سکیں، جس پانی کو ہم کبھی خواب میں بھی پینے کا سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں بسلیری کا پانی چاہیے، اسی پانی کو لوگ پینے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، وہیں اسی ملک میں اپنے انٹرٹینمنٹ اور شوق کے لیے کروڑ لیٹر پانی سے IPL کے لیے کرکٹ میدانوں کو ہرا بھرا رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملک میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں تو کہیں 1000 روپے کی پلیٹ کا کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں زلزلے آتے رہیں اور ہم کرکٹ میچوں میں لگے رہیں، یہاں ناگپور میں بے فکری سے بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں کہ جس جگہ زلزلے آئے ہیں وہ بہت گناہ گار تھے اس لیے اللہ نے انہیں سزا دی۔ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے سمجھا کہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے یہاں ناگپور میں زلزلے نہیں آتے، اور اپنی بے فکری والی سوچ میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور،
ان ساری چیزوں پر، بے جا اسراف پر، بم دھماکوں اور زلزلوں پر، ملک میں ہو رہے انسانیت کو شرما دینے والے گھناؤنے جرم پر ہم استغفار مانگتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے، ہمارے شہر کے رہنے والوں کی طرف سے، اپنے ملک میں بسنے والے ہر ناگرک کی طرف سے ہم استغفار مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری غلطیوں سے درگزر کر دیجئے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے مزدور دن لیبر ڈے کا طور پر منایا۔ کیا لیبر ڈے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہماری رہنمائی کی ہے؟ اگر اس سوال کا جواب دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ پورے قرآن شریف میں انسان کو اس کی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں کہ تجھے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ کے تذکرے کے ذریعے ہمارے رب نے ہماری یہ رہنمائی کی کہ ایک لیبر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور حدیث شریف میں بھی ہمیں ملتا ہے اُوتُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجِفَّ عَرْقُهُ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ اب لیبر ڈے میں ہم میں سے کچھ لوگ یہ نہ سوچے کہ ہم تو لیبر نہیں ہیں۔ ذرا غور کر لیں ہم اس آیت پہ، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات میں ہر ایک غلام اور عبد ہے اللہ کا، اور ہر ایک اپنے کرموں کے عوض میں اپنے مالک کے پاس گروی بھی ہے۔ اس مالک نے اپنے غلاموں کے کرموں کے پیمنٹ کے لیے یوم التغابن کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا فل پیمنٹ دیا جائے گا، نہ کسی پر ظلم و زیادتی ہوگی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کی جائے گی، اور کسی مزدور اور غلام کے لیے سب سے بڑا کوئی پیمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ یہی کہ اس کا مالک اسے یہ کہہ دے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الذی جاء بالھدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انک انت السمیع مجیب الدعوات۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم هين علينا سكرات الموت۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.